چلیں جی اب ذرا بات کرتے ہیں PK8303 کریش کے حوالے سے. اور ٹوڈے از 22 مئی، رمضان کا مہینہ تھا. اگر آپ کو یاد ہو اب سے 4 سال پہلے کووڈ کی پابندیاں جو ہیں وہ بھی اپنے عروج پر تھیں اور تب یہ واقعہ ہوا تھا. PK8303 لاہور سے چلی تھی، کراچی آ رہی تھی. there were 93 passengers which were on board. اور اس میں ظاہر ہے میں بالکل تفصیل میں تو ظاہر ہے اس کی نہیں جاؤں گا. آئی ول ناٹ شیئر ایچ اینڈ ایوری تھنگ، بٹ جو میں نے اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ تفصیل سے پڑھی تھی اور ڈیٹیل سے جو اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھی تھی، اس کے کچھ میں جو میرے ذہن میں چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں ذرا آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرتا چلتا ہوں. کہ لاہور سے ظاہر ہے اس فلائٹ کا ٹیک آف ہوا تھا اور اٹ واز ایئر بس A320 اور لاہور سے یہ ٹیک آف کرتی ہے، کراچی آ رہی ہے. جہاز جو ہے وہ اپنی اپروچ سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کچھ چیزیں میں بالکل سمرائز کر دیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، شروع میں دس واز ناٹ اے میکینیکل فیلئر. PK8303 میکینیکل فیلئر نہیں تھا. جہاز کی مشینری نے، جہاز کے ایویونکس نے، جہاز کے ہائیڈرولکس نے، جہاز کے ہر پارٹ نے جو ہے وہ جس طرح اس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا اس نے اس کو اس طرح پرفارم کیا. PK8303 was 100% a human failure. یہ ایک انسانی غلطی تھی. پاکستان میں ہونے والے اکثر پلین کریشز جو ہوئے ہیں وہ انسانی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ اس میں کامن ہوتی ہے وہ اس میں ایک انتہائی ہٹ دھرمی کرنے والا کیپٹن ہوتا ہے. ایک ایسا کیپٹن جو کہ اپنے سامنے، اس کے پاس ہزاروں گھنٹے کی فلائنگ ہوتی ہے اور وہ اپنے سامنے جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا. اور PK8303 جو ہے اس میں بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ ایسی ہی رہی تھی. یہاں پہ بھی جہاز کے جو کپتان تھے انہوں نے اپنی آئی وڈ سے ایروگنس کی وجہ سے، اپنے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اپنے ساتھ 92 اور لوگوں کو جو ہے وہ وقت سے پہلے، اور خیر سب اپنے وقت پہ ہی جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا اور ان کو بالآخر جو ہے ان کا انتقال ہوا. یہی ایئر بلو میں ہوا تھا معاملہ. جو کاکپٹ وائس ریکارڈر تھا اس میں بالکل یہی معاملہ ہوا تھا، جہاں پہ فرسٹ آفیسر بیچارہ چیختا رہا سر پل اپ ٹرین آ رہی ہے سامنے، جہاز ماؤنٹین کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ پائلٹ صاحب، کیپٹن صاحب، مولانا صاحب اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے کانفیڈنس میں ہی جہاز مارگلا پہ دے مارا تھا. یہاں پر یہی ہوا تھا. یہاں پہ جو بیسک پرابلم ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی دیکھیے جی، یہ سنیے. کیپٹن گل جو تھے، ان سے جو سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا دیٹ دا پیس ایٹ وچ دس پلین واز اپروچنگ دا رن وے. جو کراچی کا رن وے تھا اس کو وہ جس سپیڈ سے وہ اپروچ کر رہے تھے، دیٹ سپیڈ واز ٹو ہائی. یعنی دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے، جہازوں میں ایک انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم ہوتا ہے، ILS جس کو کہا جاتا ہے، اور اٹس اے ویری سوفسٹیکیٹڈ اور ویری کمپلیکیٹڈ سسٹم. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے آپ مشینوں کے تھرو جو ہے وہ جہاز کی لینڈنگ جو ہے وہ اپنی کر بھی سکتے ہیں. انفیکٹ جہاں پہ کوئی بہت زیادہ فوگی کنڈیشن ہوتی ہے وہاں پہ CAT 3B ILS ایک سسٹم استعمال کیا جاتا ہے. جہاز کو بھی کمپلائنٹ ہونا چاہیے. پاکستان میں صرف لاہور اور اب اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے وہ CAT 3B کمپلائنٹ ہے. آئی تھنک اسلام آباد ہے. اسلام آباد میں اتنی فوگ ہوتی نہیں ہے، لاہور میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. کراچی از ناٹ دیٹ کمپلائنٹ، ناٹ کمپلائنٹ ٹو CAT 3B. سو جہاز کا ایک سرٹن کیپٹنس کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس الٹیٹیوڈ کو مینٹین کرنا ہے اتنے ناٹیکل مائلز پہ، کس الٹیٹیوڈ کو مینٹین کرنا ہے اتنے ناٹیکل مائلز پہ. PK8303 نے جب اپنا اپروچ کراچی کے لیے بنانی شروع کی تھی، یعنی جب وہ رن وے کی طرف اس نے اپنا جھکاؤ شروع کیا تھا، اپنا الٹیٹیوڈ کم کرنا شروع کیا تھا، وہیں سے ہی یہ کیپٹن صاحب جو ہیں ان سے غلطیاں ہونی شروع ہو گئی تھیں. اچھا، ان کو پتہ بھی تھا کہ ان کی جو ڈسینٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہو رہی ہے، بیکاز بعد میں جب ان کو اندازہ ہوا وہ اتنی ہائٹ پر تھے جس ان کو کافی نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنی ہائٹ پر تھے کہ ایک موقع پر جو فرسٹ آفیسر تھا یعنی جو کو پائلٹ تھا اس نے کہا تھا کہ سر ایک گو اراؤنڈ کر لیتے ہیں، ایک ہم ایک چکر لگا کے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، اور چکر لگا کے آ کے اتنی دیر میں ہم اپنی جو الٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم صحیح لیول پہ لے آئیں گے. انفیکٹ جہاز کے ٹچ ڈاؤن کرنے سے تھوڑی دیر پہلے
کنٹرول ٹاور نے بھی ان کو یہی بولا تھا کہ آپ گو راؤنڈ کر لو, ٹرن 180 ڈگری. یہ ساری گفتگو ریکارڈڈ ہے اور سب کچھ ہے, جس میں اس نے بولا کہ آپ ایک گو راؤنڈ کر کے آ جائیں اور اپنی الٹیٹیوڈ کو آپ صحیح کر لیں, بیکاز آپ بہت ہائی آ رہے ہیں. لیکن وہ کیپٹن صاحب نے جو ہے وہ بائی دا وے انہوں نے ان کی جو پائلٹ کے ساتھ, دوسرے پائلٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو کانورسیشن ہوئی تھی, اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات بولی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ یعنی ایئر ٹریفک کنٹرولر, بیکاز ایئر ٹریفک کنٹرولر بار بار ان کو یہ وارننگ دیا جا رہا تھا کہ یو آر ٹو ہائی, یو آر ٹو ہائی. اس نے کہا تھا کہ جی, پائلٹ نے کہا کہ ہم وہ کریں گے, میں ابھی یہ کروں گا کہ وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہے نا وہ حیران رہ جائے گا. اوکے جی, اس پہ پھر فرسٹ آفیسر نے کہا بھی کہ سر پلیز لیٹس گو راؤنڈ, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, ہم آرام سے ہیں اور ہم اتر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو ہے وہ پائلٹ نے ان کی طرف سے کال آئی. سو بہرحال جی وہ اپنی سپیڈ پہ جو ہے نا وہ پھر انہوں نے اضافہ کیا. اس پورے معاملے میں ظاہر آپ جانتے ہیں, سو واٹ ہیپنڈ ایکچولی, جب یہ جہاز ظاہر جس سپیڈ سے یہ نیچے آ رہا تھا تو وہاں پہ ایک موقع پہ آ کے جہاز, جب انہوں نے اپنا گیئرز ڈاؤن کر دیے تھے, اپنے جو فلیپس ہیں وہ بھی کھول لیے تھے. فلیپس آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پھیلا دیے جاتے ہیں جہاز کا جو ہے وہ ڈریگ کو امپروو کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے. سو ہوا یہ کہ وین دے ور ٹچنگ ڈاؤن اینڈ دے ور اباؤٹ ٹو, جو اب تک مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں نے یہ رپورٹ بھی پڑھی ہے, میں نے اس کی سمریز بھی پڑھی ہیں. پائلٹ نے جو ہے وہ گیئرز کو اوپر کر لیا, یعنی انہوں نے گیئرز کو پل کر لیا. اس کی شاید ایک یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ وہ جس سپیڈ میں نیچے آنا چاہ رہے تھے, اپنے گیئرز نیچے ہونے, گیئر سے مراد گاڑی جہاز کے ٹائرز ہوتے ہیں, ناٹ گاڑی, جہاز کے ٹائرز ہوتے ہیں. گیئر سے مراد جو ہے نا, جب بھی گیئر اپ گیئر ڈاؤن ہوتی ہے, سو انہوں نے گیئر اپ کر لیے تھے, یعنی انہوں نے اپنے گیئر جو ہیں وہ اوپر کر لیے تھے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت سپیڈ سے نیچے آنا چاہتے تھے, اور جو گیئرز کھلنے کی وجہ سے اور فلیپس کو کھولنے کی وجہ سے ان کی وہ سپیڈ یا ان کو وہ تیزی سے وہ نہیں آ پا رہا تھا. تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گیئر اپ کر لیے ہوں. بٹ جو the problem that happened is that when he was about to touch down, انہوں نے اپنے گیئرز ڈاؤن نہیں کیے. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ شور مچ رہا ہو کاکپٹ میں, بہت زیادہ نوائز ہو, اتنے سارے الارمز. کہتے ہیں یہ 13 دفعہ جو ہے وہ کریش سے تھوڑی دیر پہلے مختلف وارننگ سائنز جو ہیں وہ کاکپٹ میں بچے ہیں, جس میں I don't know why, for me it's very hard to understand why گیئر ڈاؤن کی جو ہے وہ. اچھا, اس کی پھر ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جہاز اس سپیڈ سے نیچے آ رہا تھا کہ جس سپیڈ پہ آ کے جو آپ کے گیئرز اپ کی جو وہ وارننگ آپ کو دے رہا ہوتا ہے, وہ سپیڈ تھریشولڈ کراس ہی نہیں ہوا تھا. آئی ہوپ اٹ میک سینس ٹو یو. لیکن بہرحال جو بھی ہوا, جہاز نے اس کے جو ویلز تھے وہ اوپر تھے, اور جہاز نے جو ہے وہ بیلی اپ لینڈنگ, یا جس کو کہا جاتا ہے اپنے انجنز پہ جا کے اس نے جو ہے وہ لینڈنگ کی. یہاں پہ ایک اور بھی بڑا پوائنٹ آتا ہے. ناؤ ریممبر دس تھنگ, ایئر ٹریفک کنٹرولر جو کاکپٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس کی بھی سرٹن رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. جب ایک جہاز لینڈ کرنے والا ہوتا ہے, کراچی میں جس طرح ٹاور بنا ہوا ہے, تو جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے وہ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھتا ہے, بیکاز کراچی میں جنرلی لینڈنگ جو ہیں وہ رائٹ سائڈ سے ہو رہی ہوتی ہیں. اٹس اونلی ان ونٹرز وین وی لینڈ فرام دا لیفٹ سائڈ. وہ رائٹ سائڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ان کے پاس اکثر بائنوکولرز ہوتی ہیں اینڈ آل, اور وہ بائنوکولرز دیکھ کے جو ہے وہ یہ کنفرم کرتا ہے پائلٹ کو کہ تمہارا جو نوز ویل ہے وہ ڈاؤن ہے یا اپ ہے. رات میں اگر آپ نوٹ کریں تو جہاز جب لینڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی بہت برائٹ لائٹس ہوتی ہیں جو کہ اس کے جو نوز ویل ہوتا ہے اس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, وہ دور سے نظر آ جاتی ہیں. آئی تھنک دے آر دا برائٹسٹ لائٹ. تو وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو یہ انڈیکیشن دے دیتی ہیں کہ تمہارا جو ہے نا فرنٹ ویل جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے. یہاں پہ اس کیس کے اوپر غالباً ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کیپٹن کو یا پائلٹ کو یہ نہیں بتایا. یہ ایک بڑی غلطی ہوئی تھی. ایون دو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے پاس بھی یہ وارننگ آئی تھی کہ اس جہاز کے ویلز مجھے کھلے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن اس نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ بھائی اپنے ویلز تو نیچے کر لو, اپنے گیئر تو ڈاؤن کرو. پھر اس کے بعد وہ گیئر اپ میں ہی جہاز نے جب لینڈنگ ماری, یہ ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اگر میرے پاس ابھی اس کی مجھے ڈھونڈنا پڑے گا اس کو, لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ بھی رہا تھا, جس میں بلکہ یہ تصویر میرے پاس یہاں پر موجود ہے جس کو میرے خیال سے یہاں پر ہم شیئر کر بھی سکتے ہیں. یا اٹ از سم تھنگ لائک دس. یہ اس مومنٹ کی تصویر ہے کہ جس وقت جہاز نے کراچی کا آئی تھنک اٹس 25L, دیٹس دا رن وے جس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اپنا
ٹچ مارا تھا اور یہ جہاز کے انجنز جو ہیں وہ اس پہ ٹکرائے تھے اور یہ ایک چنگاریاں جو ہیں وہ نیچے سے بلکہ پوری آگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئی تھی اور یہ پھر بعد میں رن وے پہ یہ جو ہے وہ نشانات بھی تھے. ناؤ دس واز دی موسٹ کرٹیکل مومنٹ ان دس. اب تک تو جو غلطیاں ہوئی تھیں وہ ہوئی تھیں لیکن یہاں پہ بچا جا سکتا تھا. تمام پیسنجرز کو یا اس جہاز کو ماڈل کالونی کے اوپر گرنے سے بچایا جا سکتا تھا اگر اس وقت پائلٹ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہم نے جو بیلی اپ لینڈنگ کی ہے اس کو لیٹ اس کیری آن ود دیٹ, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اس کو روکتے نہیں ہیں. جہاز کچے میں جائے گا, کچھ بھی ہوگا, آگ لگ سکتی تھی, کچھ ہو سکتا تھا, ظاہر ہے ایمرجنسی ڈرل ہوتی, پیسنجرز کو ایویکیویٹ کیا جاتا. لیکن یہاں پہ دا موسٹ کرٹیکل کال دیٹ دا پائلٹس ٹوک واز now finally they decided کہ let's do a go round, یعنی اب جو ہے وہ ہم جہاز کو ایک بار پھر سے اٹھاتے ہیں اور جہاز کو ایک بار پھر سے اٹھا کے لیٹس گو راؤنڈ اور وہ کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ جس سپیڈ کے ساتھ, یہ دیکھو وہ تو بندہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا کیپٹن, وہ جس سپیڈ کے ساتھ اس نے جہاز مارا اپنا, اس میں دونوں جو انجنز تھے وہ ڈیمیج ہوئے. ایک انجن تقریباً وہیں پر ہی مر گیا تھا, ایک انجن میں تھوڑی بہت جان تھی, ایک انجن 17% صرف بچا تھا اور باقی انجن میں تھوڑی سی جان تھی. اس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ جہاز کو دوبارہ اوپر لے کر گئے اور پھر انہوں نے گو راؤنڈ کیا. بٹ جتنا ٹائم ان کو یہ کام کرنے میں لگ رہا تھا, دا پلین واز لوزنگ دا فیول, اٹ واز لوزنگ دا آئل اینڈ ایوری تھنگ اینڈ اٹ واز لوزنگ پاور. تھوڑی دیر بعد ہی ایک جو زیادہ ڈیمیج انجن تھا وہ اپنی پوری پاور لوز کر گیا اینڈ دین جو دوسرا انجن تھا اس میں اتنی پاور نہیں بچی تھی کہ وہ جہاز کو رن وے تک لے جا سکتا. آخری جو وارننگز آئی ہیں جہاز میں وہ سٹال وارننگ آئی ہیں نا. سٹال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاز کی وہ سپیڈ نہیں رہتی ہے ایسی. جنرلی سٹال میں جہاز جو ہے اس کی نوز اپ ہو جاتی ہے, اس کی بیلی ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کی سپیڈ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو زیادہ سپیڈ نہیں ہوتی ہے اور وہ صرف مومنٹم اور انرشیا کی بیس پر آگے جا رہا ہوتا ہے. اس کو سٹال کہا جاتا ہے. سٹال سے اگر آپ جہاز کو صحیح نیچے پوزیشن پہ نہیں لائیں گے تو اٹ کریشز. سو یہی ہوا جی کہ سٹال پوزیشن پہ وہ ویڈیو کافی پینفل ویڈیو ہوتی ہے. میں لٹرلی میرے پاس وہ ڈاؤن لوڈڈ ہے بٹ میں ابھی چلا نہیں رہا بیکاز بہت افسوسناک ویڈیو کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جہاز جو ہے وہ سویلین ایریا کے اوپر جا کے لوگوں کے گھروں کے اوپر جا کے گر رہا ہے. ایک خاتون, بٹ مجھے کبھی کبھار اس پہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار اتنے گنجان آباد علاقے کے اوپر یہ جہاز گرا اینڈ وی ہیڈ جسٹ ون کیجویلٹی آن گراؤنڈ. آئی مین دس از کوائٹ سرپرائزنگ. اف آئی ریکال دیر واز جسٹ ون. 2 بندے آپ جانتے ہیں اس میں سروائیو کر گئے تھے, ظفر مسعود صاحب جو کہ پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب ہیں, اور ایک آدمی تھا جو کہ بیچارہ پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب نہیں تھا لیکن پھر بھی دے سروائیوڈ اینڈ اٹ واز اے ویری سیڈ انسیڈنٹ. اور میں اکثر جو ہے وہ اس حوالے سے یہ بات بھی کرتا ہوں اور میں یہ بتاتا بھی رہتا ہوں دیٹ ون آف مائی فرینڈز ایکچولی along with his family they died. زین پولانی, very good friend. اینڈ بڑا افسوسناک یہ واقعہ تھا. ٹوڈے واز دا 4th anniversary آف دیٹ انسیڈنٹ. سو آئی جسٹ تھاٹ چلیں جن کو ریکال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے بھائی جن لوگوں کا اس میں بیچارہ جاں بحق ہوا اس پورے واقعے میں. اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں. سو ایک جو امپورٹنٹ SOP میں تبدیلی کی گئی. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جہاز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیپٹن کے بارے میں بعد میں جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کیپٹن نے, جو کیپٹن گل تھے, انہوں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی بہت سٹیپ لینڈنگز جو ہیں وہ کر چکے ہیں. یعنی یہ عادی بندہ تھا اور یہ اکثر یہی کرتا تھا کہ یہ اس جو ایلیویشن کے اینگل کو جو فالو کرنا ہوتا ہے اپروچ کرنے کے لیے وہ اس کو فالو نہیں کرتا تھا اور کافی دفعہ وہ یہ چیز کر چکے تھے. تو PIA نے یہ چیز کیوں نہیں نوٹ کی, یہ ایک وجہ تھی. ایک جو میجر تبدیلی آئی ہے SOP میں وہ یہ آئی ہے کہ ریممبر یہ رمضان کے دن تھے اور یہ دونوں پائلٹ جو تھے بائی دا وے دے ور فاسٹنگ. سو اب جو چیز ڈیسائیڈ کی گئی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ پائلٹس کو اب مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی فلائٹ آپریٹ کرنی ہے سو یو ول ناٹ بی فاسٹنگ, آپ جو ہے وہ روزے سے نہیں ہوں گے. سو یہ ہے جی صورتحال, یہ ہے جی معاملہ. اور PK8303 ظاہر ہے ایک ہیومن ایرر تھا. آئی ریئلی ہوپ وی لرن سم تھنگ فرام اٹ, اور آئندہ جو ہے وہ ہم اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ نہ کریں. بیکاز ظاہر ہے ایک چیز جو ہے اور ایک چیز جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایئر ٹریول ریمینز دا سیفسٹ موڈ آف ٹریول. یہ سب سے آسان ترین جو ٹریول کا موڈ ہے وہ ہے اور اس میں اٹ شوڈ ریمین دیٹ وے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. چلیں جی.